ایک سوال یہاں یہ ہے کہ بعض اہل حدیث علماء جیسے نواب صاحبان وغیرہ سے منسوب بعض مسائل پیش کر کے اہل الحدیث پر طعن کیا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اہل الحدیث کے ہاں شخصیات کا اعتبار نہیں ہے، ورنہ اگر شخصیات ہی کو دیکھنا ہوتا تو ہم بھی حنفی ہوتے، ہم بھی شافعی ہوتے، ہم بھی مالکی ہوتے، ہم بھی حنبلی ہوتے، ہم بھی بخاری ہوتے، ہم بھی مسلمی ہوتے اور کیا کیا ہوتے، کیونکہ یہ بہت بڑی بڑی شخصیات تھی صاحب، ان کے مقابلے میں نواب صاحب اور فلاں صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن ہم سارے ائمہ کرام کا احترام کرتے ہیں، سب کے لیے دعائیں دیتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی دین اسلام کی خدمت کی ہے اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ سارے ہمارے طلباء اور علماء فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، امام حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی نام آتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا بھی نام آتا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی، امام احمد کا بھی، اور دسیوں بیسیوں علماء کرام بلکہ سینکڑوں ائمہ کرام اور ہیں، سب کا نام آتا ہے اور ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی ایک کو اس طریقے سے پکڑ کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کیا کہ ہر بات میں انہیں کی بات مانیں گے، چاہے دلیل کے اعتبار سے وہ کمزور ہو، ایسا ہمارا منہج نہیں ہے۔ ہمارا منہج یہ ہے کہ جدھر کتاب و سنت کی دلیلیں ہیں بس ادھر ہم ہیں، اصل ہمارے یہاں اتباع کتاب و سنت ہے۔ یہ ائمہ کرام ہمارے نزدیک وسیلہ ہیں ان چیزوں کے پہنچانے کا، ان چیزوں کی تشریح اور توضیح کا۔ تو جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح حدیثیں مل رہی ہیں، جن کے ذریعے سے صحیح تشریح تفسیر مل رہی ہے، ان کو جہاں بھی صحیح ہو ان کو لے لیتے ہیں، اور کوئی بھی ان میں سے جو ہے نہ ہم ہیں نہ ان میں سے کوئی جو ہے وہ خطا سے ایک دم مبرہ نہیں ہے، سب سے بھول چک ہو سکتی ہے۔ اور سارے ائمہ کرام کی یہ وصیت ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، اور جہاں میری بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو اس کو دیوار پر مار دو۔ یہ سارے ائمہ کرام کی وصیت ہے۔ اس قاعدے کو سمجھنے کے بعد میں آپ آئیے نواب صاحبان کی بات کر رہے ہیں۔ نواب صاحبان کو مطلب نواب صدیق حسن خان بھوپانی ہیں، نواب وحید الزمان صاحب ہیں، اور ان کے ایک اور بھائی تھے، یہ لوگ ہیں۔ عام طور سے آج ہمارے مقلدین بھائی کیا کرتے ہیں، ان کی کتابوں سے جو ہے کچھ صحیح اور کچھ غلط محرف عبارتیں نقل کر کے لا کر کے، اور یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کا مسلک ہے، اور دیکھیے صاحب ایسے لوگ ہیں۔ حالانکہ ایک بات ہمارا قاعدہ اگر آپ جان لیے کہ ہم کو شخصیات نہیں دیکھنا ہے، ہم کی ان کی باتیں دیکھنی ہیں۔ تو اگر کسی بھی امام سے، چاہے یہ نواب صاحبان ہو یا کوئی اور ہو، مولانا نذیر حسین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، مولانا ثناء اللہ صاحب عمر حسین رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور کوئی بھی ہو، ان کی اگر کوئی بات، کوئی فتویٰ، کوئی تشریح، کوئی تفسیر صحیح حدیث کے خلاف پڑتی ہے اور صحیح دلیلوں کے خلاف پڑتی ہیں، تو ہمارے قاعدے کے حساب سے کیا ہوگا، ان کی بات کو ہم چھوڑ دیں گے، صحیح بات کو لے لیں گے، پھر ہم پر اعتراض کرنے کا کوئی سوال نہیں۔ آپ اگر ان کی کچھ باتوں کی وجہ سے ان پر اعتراض اور ہم پر اعتراض کرتے ہیں تو بھائی یہی بات کو کبھی ہمارے اہل حدیث لوگ کر ڈالتے ہیں تو آپ کو بڑا غصہ آتا ہے۔ کسی نے وہ لکھا تھا نا، وہ جے پوری صاحب نے کیا لکھا تھا، حقیقت الفقہ، حقیقت الفقہ لگا دیا، ذرا آئینہ دکھا دیا تو وہ ناراض ہو گئے۔ تو آپ کو اگر آئینہ دکھایا جائے آپ کی فقہ میں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو آپ کو بہت برا لگتا ہے۔ حالانکہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں، یعنی ہم اپنے امام کی قول ہی کو حجت مانتے ہیں، اور حدیث پیش کرتے ہیں تو صاحب یہ شافعیہ کی دلیل ہوگی، بنا کی دلیل ہوگی، ہم کو ہمارے امام کا مقلد کے معنی تو یہ ہوتا ہے نا، کہ ہم کو اب ہمارے امام کا قول دکھاؤ۔ تو ہمارے یہاں تو یہ بات نہیں ہے، ہمارے یہاں کسی کا بھی قول ہو، ہمارا کتنا ہی محترم آدمی کیوں نہ ہو، اگر کسی اس میں اس کی غلطی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعی اس سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اجتہاد کیا اس نے، ایک ثواب اس کو اللہ تعالیٰ ادا کرے۔ کیونکہ ہمارے یہاں قاعدہ کیا ہے کہ اہل الحدیث عموماً بڑے اجتہاد، بڑے غور فکر، بڑی تحقیق کے بعد میں کوئی فتویٰ دیتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا صحح الحاکم فاصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر واحد۔ جب فیصلہ کرنے والا، چاہے فتوے کے ذریعے سے ہو چاہے قضا کے ذریعے سے، فیصلہ کرنے والا
جب پوری اجتہاد اور کوشش کے بعد میں فیصلہ کرتا ہے تو اگر صحیح فیصلہ اور صحیح فتویٰ دینے جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو 2 ثواب ملے گا، ایک صحیح فتویٰ دینے کا، ایک اجتہاد اور کوشش کرنے کا، اور اگر اس سے چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو بھی اس کو 1 ثواب ملے گا۔ تو ہمارے یہاں تو کوئی مجرم نہیں ہے، ہم کسی امام کو یہ نہیں کہتے کہ یہ گنہگار ہیں اور انہوں نے ایسا کیا ہے، بس ہمیں کہتے ہیں اجتہادی ہوتی ہے، ان کو 1 ثواب تو انشاءاللہ ملے گا، ہمارے محترم آدمی ہیں، وہ چاہے یہ نواب صاحبان ہوں یا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک اور اوپر تک کے ائمہ کرام سب کے یہاں۔ تو اس واسطے انہیں صاحبان کی طرف جو اقوال منسوب کر کے اہل حدیثوں پر لعن طعن کیا جاتا ہے وہ بالکل بے اصل ہے، ہمارے اصول سے اس کی کوئی ضرورت، کوئی وجہ بنتی ہی نہیں ہے لعن طعن کرنے کی، کیونکہ اگر واقعی ان سے غلطی ہوئی ہے تو بھی 1 ثواب تو پا ہی رہے ہیں، اور اگر واقعی غلطی نہیں ہوئی ہے، حق بات ہے، تو 2 ثواب پا رہے ہیں۔ تو اس واسطے اس پر اعتراض کرنا ہی سرے سے باطل ہے، اور ہم کو اس کے بارے میں بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات آپ سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو اکثر باتیں نواب صاحب وغیرہ کی طرف منسوخ کی جاتی ہیں، آج وہ سب کتابیں کوئی بھی موجود نہیں ہیں، ہمارے اہل حدیث علماء تک ان کتابوں کو نہیں پاتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں۔ کبھی کسی زمانے میں آپ کو جانتے ہوں گے نواب وحید الزمان صاحب اور ان کے بھائی صاحب، یہ سب بیچارے پہلے انہی کی جماعت کے لوگ تھے، حنفی تھے، اور کچھ اس میں سے کچھ تشیع سے بھی متاثر تھے، یہ لوگ تھے، بعد میں اہل الحدیث ہوئے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے تنقیح میں، ان کے تطہیر میں، اور ان تمام جو خلفیات ان کے ساتھ پہلے تھیں ان کو آہستہ آہستہ دور کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو کبھی کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے تو حالت کفر کی بھی کچھ چیزیں اس کے سامنے رہتی ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا ہے تو ویسے کر ڈالتا ہے جب تک اس کو نیا مسئلہ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو ایسی بھی کچھ غلطیاں ان لوگوں کی ہوں گی جن سے انہوں نے توبہ کر لیا، جنہوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن ان کی پرانی کتابوں میں شروع میں کچھ تو اہل حدیث ہونے سے پہلے کی جو ان کی تصنیفات ہیں ان تصنیفات میں ہیں، جب ان کی جماعت کے تھے تب کے ہیں، اور کچھ بات کی ہیں مگر ابتدائی دور کی ہیں، مگر لوگوں نے ان سب کو بنیاد بنا کے صاحب یہ اہل حدیث تو ہو گیا تھا نا، اس واسطے صاحب یہ مجرم ہے۔ تو یہ سب اعتراض بیکار قسم کے ہیں۔ آپ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ بہت ساری چیزیں حضرات کی جانب جو منسوخ کی گئی ہیں وہ ان کے دور جاہلیت کی ہیں، الحدیث ہونے سے پہلے کی ہیں، اس واسطے ان کی فکر مت کیجیے۔ پھر اگر واقعی کوئی غلطی ہے ان کی تو آپ دعا کیجیے اللہ ان کی مغفرت بنائے، اور انشاءاللہ ان کو 1 ثواب تو ملے گا ہی۔ اس واسطے اس اعتراض سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، لعن طعن کرنے والے لعن طعن کر کے چلے جائیں گے، اور ہاتھی اپنی چال چلتا رہتا ہے، بھونکنے والے بھونکتے رہتے ہیں، اس واسطے آپ اس کی کوئی پرواہ مت کیجیے۔ جی